جو بندہ سنتیں یہ سمجھ کے چھوڑتا ہے کہ یار ان کی کیا اہمیت ہے، تو اس پر فقہائے کرام نے کفر کا حکم دیا ہے کہ اس نے سنتوں کی تخفیف کی ہے، توہین کی ہے، انہیں معمولی اور ہلکا سا سمجھا ہے، تو اس پر بڑا سخت حکم ہے۔ اب جو لوگ عادتاً سنت موقدہ ترک کرتے ہیں، نہیں نہ نفل پڑھنی، نہ سنت غیر موقدہ، نہ سنت موقدہ، اور بس فرض، تو جو بالکل ہی ایسا معمول بنا لے تو ان کے بارے میں بڑا اندیشہ ہے کہ کہیں یہی وہ ہلکے پن والا اور یہ اس طرح کا ان کے دل کے اندر معنی و مفہوم نہ ہو کہ جس کے اوپر اتنا سخت حکم لگتا ہے، تو لہذا سنت ترک نہیں کرنی چاہیے، بلکہ یہ جو 12 سنت موقدہ ہیں ان کو ادا کرنے پر جنت کی بشارت ہے اور انہیں ترک کرنے پر شفاعت سے محرومی کی وعید ہے۔ نماز کی 2 قسمیں ہیں، بلکہ تمام عبادات کی 2 ہی قسمیں ہیں۔ ایک فرض نماز، فرض روزہ، فرض حج۔ یعنی فرض کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اگر آپ کریں گے تو اللہ آپ کو اجر دے گا، اللہ نے اس کو اسی لیے فرض کیا ہے۔ اگر نہیں کریں گے تو اللہ پوچھے گا، اس کو فرض کہا جاتا ہے۔ محاسبہ ہوگا، سوال کیا جائے گا، اس کے بعد اس پروردگار پر ہے، معاف کرے، سزا دے، لیکن بہرحال پوچھے گا۔ تو ہر مسلمان کو ان فرائض کو ادا کرنا ہوتا ہے۔ فرض نماز کتنی ہے؟ 2 رکعت فجر کے وقت، 4 ظہر کے وقت، 4 عصر کے وقت، 3 مغرب کے وقت، 4 عشاء کے وقت، یہ فرض نماز ہے۔ اس کے سوا ہر عبادت اور اسی طرح نماز بھی نفل ہے، محض نفل ہے۔ نفل کا مطلب کیا ہے؟ پڑھیں گے اجر ملے گا، نہیں پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ پوچھے گا نہیں۔ یعنی آپ نے گویا جو اللہ نے ذمہ داری ڈالی تھی وہ پوری کر دی، اب اس سے زائد اللہ توفیق دے آپ مزید عبادت کیجئے، اور اسی عبادت میں آدمی کے درجات بلند ہوتے ہیں، اللہ سے اس کا تعلق قائم ہوتا ہے، کیونکہ وہ اپنی طرف سے کر رہا ہوتا ہے کسی پابندی کے بغیر۔ تو یہ بڑی غیر معمولی چیز ہے۔ آپ نفل روزے رکھتے ہیں، آپ نفل حج کرتے ہیں، آپ نفل عمرہ کرتے ہیں، یہ ساری نفل عبادات بہت انسان کے لیے اللہ کے قرب کا ذریعہ بنتی ہیں، لیکن یہ نفل ہے۔ یعنی اگر نہیں کریں گے، زندگی بھر نہیں کریں گے تو اللہ پوچھے گا نہیں، اس کو نفل کہا جاتا ہے۔ دیکھیں، نوافل چھوڑ دیتا ہے یا سنت غیر موقدہ چھوڑ دیتا ہے تو کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن اگر صرف سنت یعنی فرائض پہ اکتفا کرتا ہے اور سنت موقدہ کبھی بھی نہیں پڑھتا تو پھر یہ گناہ گار ہے، کیونکہ سنت موقدہ کو ہمیشہ کے لیے ترک کر دینا علماء کہتے ہیں اس میں گناہ کا خطرہ ہے، اور یہ شخص قابل ملامت ہے، کیونکہ سنت موقدہ یہی ہے جس کی تاکید بہت زیادہ ہے۔ جیسے فجر کی 2 سنتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ پڑھا کرتے تھے، حتیٰ کہ فجر کی سنتیں سفر میں بھی نہیں چھوڑی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو باقی سنتوں کا بھی جو موقدہ ہیں ان کا اہتمام ضروری ہے۔